پہلے پردے دھو، پھر سکھاؤ، پھر استری کرو۔ جی ہاں، میں ابھی اس وقت پردوں کو استری کر رہی ہوں۔ نکاح کا ایونٹ ہے، سارا سامان جو ہے وہ رکشے میں لوڈ ہو چکا ہے اور ہم اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہیں، یعنی کہ اپنے ایونٹ سائٹ کی طرف رواں دواں ہیں جہاں ہمیں ایونٹ کرنے جانا ہے۔ گلشن معمار میں یہ ہمارا ایونٹ ہے اور اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ سامان سارا میں نے رکشے میں لوڈ کر لیا ہے۔ میرا نام عظمیٰ شعیب ہے اور آپ اس وقت مجھے میرے ہی چینل لائف سٹائل وتھ عظمیٰ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو انسٹاگرام، فیس بک یا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہوگی RK آرٹس بائی عظمیٰ شعیب پہ، جو کہ میری کمپنی ہے ایونٹ مینجمنٹ کی۔ یہاں پر ہمارے نکاح کی جو تھیم ہے وہ پنک اور وائٹ ہے اور اس کے اکارڈنگ ہم کام کر رہے ہیں، اور کام اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، اسپیشلی مینٹیننس۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے سارے پردے جو تھے، جو کرٹن تھے جو بیک گراؤنڈ میں لگیں گے، ان کو پہلے دھویا ہے، سکھایا ہے اور پھر استری کر کے میں پیک کر کے لے کر آئی ہوں، اور یہاں پر اب فلورل ارینجمنٹس میں کر رہی ہوں۔ یہ سارا کام جو ہے وہ کلائنٹ نے مجھے ایک ریفرنس پکچر بھیجی تھی، اسی کے اکارڈنگ مجھے کرنا تھا اور میں اسی کے اکارڈنگ کام کر رہی ہوں۔ کلائنٹ کا یہ ہال ہے اور یہاں پر ہم ساری فلورل ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پنک اور وائٹ میں آپ نے کرنا ہے، تو اسی حساب سے ہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سائڈ میں ایل شیپ میں فلورل ارینجمنٹس کی ہیں اور یہ آخری بنچ میں اس کا لگا رہی ہوں، اور دوسری سائڈ پہ ہمارا پنک کرٹن ہے اور بیک گراؤنڈ میں اس کے وائٹ کرٹن آئے گا، چلی لائٹس آئیں گی اور قبول ہے کا نیون سائن آئے گا۔ اب میں تیاری کر رہی ہوں وائٹ کرٹنز کی۔ کلائنٹ کا جو نکاح تھا وہ ان کے گھر پہ ہی تھا اور انہوں نے مجھ سے کافی پہلے سے ہی اس کی بات کر لی تھی، میرے ٹور پہ جانے سے پہلے کی، اور ساری ارینجمنٹ، سارے انتظامات ہم نے پہلے سے کر لیے تھے، اور اتفاق یہ ہوا کہ پھر بس ہم ٹور پہ ہی تھے کہ اچانک سے یہ پیٹرول پرائزز بڑھیں اور قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ میری کلائنٹ سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی، ایڈوانس بکنگ وغیرہ سب کچھ ہو چکا تھا، تو میں نے ان کو اسی ریٹ پر سارا کام جو ہے وہ پرووائڈ کیا، کیونکہ زبان پھر زبان ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کا نقصان ہو یا کم پروفٹ ہو، آپ کو اپنی زبان پہ قائم رہنا پڑتا ہے اگر آپ پروفیشنلزم کو سمجھتے ہیں تو۔ یہ چلی لائٹس میں لگا رہی ہوں، اور بظاہر یہ کام جتنا آسان لگتا ہے، جو منٹوں میں آپ کو 6 منٹ یا 7 منٹ کی ویڈیو دکھتی ہے، اس میں ہماری گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ گھنٹوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم پہلے سوچتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے اور کیا ارینج کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو اوبویسلی اسپیڈ اپ ہو کے چلتی ہے تو آپ لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن ہماری اس میں بہت محنت شامل ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پن سے ہم اسمبل کرتے ہیں کہ لک کہیں سے بھی خراب نہ ہو، کہیں سے بھی کوئی تار نظر نہ آئے، کہیں سے بھی کوئی ذرا سی ایک نقص نظر نہ آئے، اور اس کے حساب سے پھر ہم کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا بیک ڈراپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم صوفے کو ارینج کر رہے ہیں۔ دلاور میرے ساتھ تھا، یہ میرے ہسبینڈ کا کزن ہے، میرا چھوٹا سا دیور ہے، اور یہ مجھے کافی ہیلپ کرواتا ہے کام میں۔ اس کے علاوہ کلائنٹ نے ہم سے جو ہے ڈیمانڈ کی تھی، ان کی انٹرنس پہ یہ جو چھوٹی سی گلی ٹائپ ہے اور یہ جو گیٹ ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ دروازے پر لڑیاں لگانی ہیں پھولوں کی، تو وہ ہم لگا رہے ہیں، اور گلی میں یعنی کہ دونوں دیواروں پر انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ چلی لائٹس لگا دیجیے گا، لیکن وہاں پہ بھی میں نے کمپلیمنٹری لڑیاں لگا دی تھیں۔ اور اس وقت یہاں پر لڑیوں کو لگانا اتنا زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اوپر جو ہے نا وہ مٹی تھی، ڈسٹ ہوئی ہوئی تھی، تو وہ ٹیپ سے چپک نہیں رہی تھی، اور کافی زیادہ مجھے پرابلم ہو رہی تھی، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے مہمان آئیں اور ان کے آنے جانے میں لڑیاں گر جائیں، وہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے۔ ایز این ایونٹ پلانر یہ میں بالکل بھی قبول نہیں کروں گی۔ تو میری کوشش تھی کہ میں صحیح سے لگاؤں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ ایک کپڑا دے دیں، پھر میں نے اس کو صاف کر کے پھر وہاں پر ٹیپنگ کی، تو پھر یہ اللہ کا شکر ہے یہ لڑیاں لٹک گئیں۔ اچھا، یہ جو فلورل بیل میں بنا رہی ہوں یہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن کیونکہ مجھے خود خالی لگ رہا تھا اور میرے پاس فلاورز بچے ہوئے تھے تو میں نے لگا دیا اور ان کو کمپلیمنٹری یہ دے دیا، جس سے اس کا لک نکھر کے آ گیا۔ ماشاءاللہ سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے صرف اس بیل کی وجہ سے۔ اب باری ہے ان کی گلی میں چلی لائٹس لگانے کی، تو وہ ہم لگا رہے ہیں۔ کافی زیادہ یہ الجھ جاتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ بہت اس کو سلجھا کر بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے،
اور بہت مشکل سے یہ سلجھی تھی. بہرحال یہ ہم نے لگا دی اور مجھے یہ تھوڑی خالی خالی لگ رہی تھی تو میں نے اس میں ساتھ میں لڑیاں بھی لگا دیں جس سے اس گلی کا لک یعنی کہ جو انٹرنس ہے یہ نکھر کے سامنے آ گئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا. حالانکہ کلائنٹ کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیں. یہ انہوں نے ایک ویلکم بورڈ بنوایا تھا اور بس انہوں نے صرف ویلکم بورڈ کا کہا تھا لیکن میں نے ساتھ میں جو ہے وہ فلورل بنچز یہاں بھی لگا دیے تھے کیونکہ خوبصورتی اور پرفیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی کام میں. چاہے کلائنٹ آپ سے کہے یا نہ کہے کچھ چیزیں ہم اپنے پاس سے بھی اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ اور مزید انہانس ہو جائے. یہی فرق ہوتا ہے ایک ڈیکوریشن والے میں اور ایک ایونٹ پلانر میں جو کہ اس کے کام سے اس کی کام کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز اور باریکیوں سے نظر آتا ہے. سائٹ پہ ہم نے جو ہے وہ ان کو یہ فلاور واز دیا تھا. اچھا جو ریفرنس پکچر تھی اس میں الگ واز تھا لیکن ہم نے الگ دیا تھا اور یہ ہے اس کی فائنل لک. ساتھ میں نے پنک کوشنز بھی رکھ دیے تھے جو کہ ریفرنس پکچر میں نہیں تھے. اور اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میرا کام کیسا لگا. نکاح کا یہ ایونٹ میرے پاس بہت دنوں بعد آیا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا. آپ سب نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا اور مجھے آپ کے آنیسٹ رسپانس چاہیے چاہے وہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹیو ہوں. ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.